والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ایک مرتبہ اور باوز بلند صلوات پڑھنا. عزیزان محترم، محفل اور جشن ولادت بسعادت امام ہشتم حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پڑھیں گے. منعقد کیا جا رہا ہے 11 ذی القعدہ کی تاریخ، آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی. صلوات پڑھیے مل کے. عزیزان محترم، امام کی حیات طیبہ کل ظاہری زندگی 55 سال، امامت کی مدت 20 سال. والدہ گرامی حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا. ظاہر ہے آپ کے علم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عجیب ہستی. عزیزان محترم، ہم مسلسل ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ جشن ولادت، معصومین کا ذکر، مجالس کا انعقاد، محافل کا ہونا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. ورنہ انسان، جیسے کہ آپ حضرات اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو خطا پہ کہا جائے اور کس کو معصوم کہا جائے. وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی بنیاد اس طرح رکھی گئی کہ جس میں نہ کوئی معصوم تھا نہ کوئی امام تھا، سب ہم جیسے لوگ، بنائے ہوئے لوگ تھے. تو اب یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ معصوم کسے کہا جاتا ہے، کون معصوم ہوتا ہے، کون اللہ کی طرف سے معصوم بن کر اس دنیا میں آ کر انسان کی ہدایت کرتا ہے. یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہمارے پاس 14 معصومین علیہم السلام ہیں. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. اور ایسے معصوم عزیزان محترم، خطا تو دور کی بات ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بعض انبیاء کے آپ واقعات سنتے ہیں وہاں ترک اولا ہوا، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں 14 معصومین جہاں خطا تو دور کی بات ہے، ترک اولا کا بھی گزر نہیں ہے. تو ایسی ہستیوں کو جب انسان اپنا امام مانتا ہے، رہبر مانتا ہے، تو یہ ایسی مودت، ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے،
انسان کو برائی سے بچاتا ہے، غلط عقیدے سے بچاتا ہے، غلط فکر سے بچاتا ہے۔ لہذا ایسے اماموں کو ماننا چاہیے کہ ہمیں بار بار آ کر لفظ نہ بدلنا پڑے، بار بار آ کر عقیدہ نہ بدلنا پڑے، اپنے علم کو نہ تبدیل کرنا پڑے، اپنی سمجھ کو جو ہے محدود نہ کرنا پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ ہماری حفاظت کریں ہم ان کا دفاع کریں۔ عزیزان محترم، رہبر وہ ہوتا ہے جو تمہیں دنیا میں بھی مشکل سے نکالتا ہے اور آخرت میں بھی مشکل سے نکالے گا۔ مل کے باہر سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ معصوم کی خاصیت، امام کی خاصیت، رہنما ایسا ہونا چاہیے عزیزان محترم کہ انسان اپنے رہنما پہ فخر کر سکے، انسان یہ کہہ سکے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا اس کے زمانے میں، جس سے بڑا کوئی متقی نہیں تھا، سب سے زیادہ عظیم۔ ظاہر ہے ہمارا ہر امام جو ہے ایک خاص صفات کا مالک ہوتا ہے، مظہر صفات جو ہے پروردگار ہوتا ہے، یعنی جس کو دیکھ کر جو ہے انسان ہدایت پاتا ہے، ہر گمراہی سے نکل جاتا ہے انسان۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد والے۔ آپ کا تو لقب ہی ایسا لقب ہے رضا۔ رضا کے معنی کیا ہے؟ ابھی عرض کیا گیا کہ آپ ماہوں کے ماہ تاباں ہیں، بلکہ اس کو اس طرح کہا جائے شمس و شموس کا مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ یہ امام کی ایک خاص صفت جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، یا سب سے بڑی صفت امام کی، امام رضا۔ رضا کے معنی کیا ہے؟ رضا کے مطلب کیا ہے عزیزان محترم؟ اس کے بہت سارے مطالب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ رضا اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے آسمان پر اللہ راضی ہوتا ہے اور زمین پہ رہنے والے راضی ہوتے ہیں۔ امام رضا کا مطلب جس سے سب راضی ہو جائیں، ایسا امام کہ دشمن بھی راضی ہے، دوست بھی راضی ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، شمس الشموس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی آفتاب کا بھی آفتاب، سورج کو جو روشنی دے وہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ تو اب کیسا امام جو سورج کو روشنی دینے والا؟ شمس الشموس کا مطلب کیا ہے؟ اب سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، وہ روشنی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جگہ کیسی جگہ ہے، سب کے لیے قابل استفادہ ہوتا ہے، سورج سب کے لیے ہوتا ہے۔ بس ہمارا امام بھی ایسا ہی ہے کہ ایسا امام کہ جس سے دنیا کا ایک ایک انسان بلکہ دنیا کی ایک ایک مخلوق ان سے استفادہ کرتی ہے۔ یہ پورے جہاں کے لیے برکت ہوتے ہیں، سورج کے مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی ہر جگہ جاتی ہے، ان کی برکتیں اور رحمتیں بھی ہر جگہ پہنچتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد۔ یہی تو وجہ ہے محترم، حضرت ابراہیم کی عجیب دعا، سورہ شورى کی یہ آیت 83 اس کا نشان ہے، عجیب آیت ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی، ان میں سے ایک دعا یہ مختصر دعا، ربی حب لی، ایک پروردگار عالم مجھے عطا کر دے حکمن، حکومت عطا کر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ یعنی حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں دعا میں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اب ظاہر عربی جاننے والے افراد امام کی خدمت میں آتے ہیں، 8ویں امام سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو خود صالحین میں تھے، خود اللہ کے خلیل تھے، نبی تھے، امام بھی تھے، رسول بھی تھے، تو حضرت ابراہیم کی عجیب دعا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ کون صالحین ہیں؟ الحق کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والے جو صالحین ہیں۔ اب کون لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم جن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ امام کی خدمت میں آ کے سوال کیا تو امام نے جو ہے سوال کرنے والے سے کہا یا آج اس ماترا ہوں، اے ناتوان مرد، تو کیا چاہتا ہے؟ تیرا اندیشہ کیا ہے؟ تیری فکر کیا ہے؟ تیرا علم کیا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ شک نہ کرنا، نانو ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ابراہیم نے دعا کی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔
اب ایسا امام عزیزان محترم کہ نبی جو ہے اولو العزم نبی جو ہے ابراہیم جیسا اولو العزم نبی دعا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. صلوات پڑھ دیے پھر کہ محمد و آل محمد. اب ظاہر ہے ایسا امام اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کرتا ہے لا یرا منکم فی النار اسنان لا واللہ ولا واحد. تم لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے 2 افراد بھی جہنم میں نہیں جائیں گے. پھر امام نے فرمایا لا واللہ ولا واحد بلکہ ایک بھی نہیں جائے گا جہنم میں. اب ظاہر ہر قسم کے لوگ اور وہ امام ہی کیا کہ جس کے پاس دعوے کی دلیل نہ ہو. دلیل بھی ایسی سامنے والے نے سوال کر لیا کہ امام کیا ہم اس کی دلیل قرآن سے کوئی آیت بیان کر سکتے ہیں؟ بتایا راوی کہتا ہے کہ 1 سال تک امام نے جواب نہیں دیا. اب دیکھیے امام کس طرح آزماتے ہیں. یہی وجہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا مطلب کیا ہے؟ سوال کرو اس سے جو جانتا ہو. پھر کہا کہ میں نے طواف کے دوران امام سے دوبارہ یہ کہا 1 سال بعد کہ قرآن سے کوئی آیت بتا دے. اب بہت ہی مشہور و معروف آیت سورہ رحمان ہم کوئی جانتا ہے, مشہور و معروف قرآن کی یہ سورہ ہے. اس میں پروردگار عالم 39ویں آیت میں امام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یعنی امام نے اس کی تشریح کی, تفسیر کر کے بتایا کہ دیکھو اس آیت کا اگر یہ ترجمہ لیا جائے کہ لوگ چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا اور سزا کا مطلب کیا ہے. تو امام نے فرمایا اس میں ایک لفظ جو ہے تقدیر میں ہے منکم, یعنی تم میں بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے خاص چاہنے والے ہوں گے کہ جن کے گناہ اس دنیا میں معاف ہو جائیں گے. سلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد والے محمد. تو ایسا امام عزیزان محترم امام رضا علیہ السلام کہ آپ کے ظاہر کا وہ مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ستدفنوا بضعۃ منی کہ میرے ٹکڑا, میرا ایک ٹکڑا جو ہے وہ سرزمین خراسان میں دفن ہوگا اور کوئی بھی معرفت کے ساتھ اس کی زیارت کرے گا, کوئی مومن چاہنے والا, تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. امام کی زیارت کا بہت ثواب, اور ایسا ثواب کہ خود امام نے کہا کہ جو میرا زائر بن کر آئے گا میری زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ تو میں 3 مقامات پر اس کی مدد کے لیے آؤں گا. 1 مرتبہ کوئی زیارت کرے گا امام کی, امام 3 مرتبہ اس کی مدد کریں گے. اس وقت امام فرما رہے ہیں اس وقت مدد کروں گا جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے. دائیں ہاتھ والے کامیاب ہوں گے, بائیں ہاتھ والے ناکام ہوں گے. امام فرمائیں گے اگر میرا چاہنے والا, امام فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا کسی کے اعمال اس طرح ہوں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ کی طرف دیا جائے گا تو میں اس نامہ اعمال کو لے کر اس کے دائیں ہاتھ میں دے دوں گا. اللہ اکبر, یہ مرتبہ ظاہر کا. پھر امام فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ وہ ہوگا جب اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا. جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوگا, جس کے اعمال اس کی نیکیاں کم ہوں گی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ ناکام ہوگا. تو امام فرما رہے ہیں اگر میرے چاہنے والے زائر کے اعمال ہلکے ہوں گے تو میں اس کو وزنی قرار دے دوں گا, میں اس کے وزن میں اضافہ کر دوں گا. اور تیسرا موقع امام نے فرمایا کہ پورے صراط پر جب لوگ گر رہے ہوں گے اس وقت میں اپنے زائر کو وہاں سے گزاروں گا. تو 3 ایسے مقامات, اعمال نامہ تقسیم ہوتے وقت, اس کا وزن ہوتے وقت اور پورے صراط کے موقع پر. عزیزان محترم ایسے امام کو ماننا چاہیے کہ جو اس دنیا میں بھی مددگار ہو آخرت میں بھی مددگار ہو. ہم اس کو نہیں مانتے کہ جو ہماری تو کیا مدد کرے گا, اسے اپنی خبر نہیں ہے
کہ میں جہنم میں جاؤں گا کہ جنت میں جاؤں گا. جس کو اپنی خبر نہ ہو تو وہ دوسروں کی کیسے نجات کرے گا؟ صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد حضرات محترم. امام کی شخصیت جس کو اللہ کے رسول نے دو ہستیوں کو بزائے منی کا، بزت المنی 8ویں امام کو کہا اور دختہ رسول فاطمہ الزہرا سلام کتنی بڑی فضیلت ہے زیارت کی. امام کا لقب رضا اور ایک لقب اور عالم آل محمد. جب بھی یہ لفظ آئے گا عالم آل محمد، روایت کے اندر اس سے مراد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. کہ ایسے فضائل امام کے مناظرے امام سے کیے گئے، امام کے چاہنے والوں نے سوالات کیے گئے، ہر قسم کے مذاہب اور ادیان سے تعلق رکھنے والوں نے امام سے سوالات کیے گئے، اور ایسے سوالات کیے عزیزان محترم کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. امام سے جو سوال کیا جاتا تھا اس کا جواب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے، چاہے وہ مامون نے کیے ہوں، چاہے عیسائیوں نے کیے ہوں، چاہے یہودیوں نے کیے ہوں. یعنی امام نے تمام لوگوں کی ایسی رہنمائی کی کہ آپ کا یہ لقب یہ کوئی معمولی لقب نہیں تھا. رضا کا مطلب یہی تھا کہ ایسا عالم آل محمد کا جس کے پاس ہر علم کا جواب، ہر سوال کا جواب ہے، اور ایسا جواب کہ جس سے سب راضی ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد. اب دیکھیے ایک بڑا عجیب سا، یعنی کہ ہمارے یہاں ظاہر اس کا ثواب بھی بہت ہے. تشییع جنازے میں امام اپنے ایک چاہنے والے کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو لوگ بڑے حیران ہوئے. امام نے فرمایا اس لیے کہ ہر زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کے چاہنے والوں کے اعمال ہم روزانہ دیکھتے ہیں، تو اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار، اور اگر اس کے جو ہے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہم شکر بھی کرتے ہیں اور اس کی توفیقات کے لیے دعا کرتے ہیں. عزیزان محترم، امام نے فرمایا اگر کوئی مومن کسی مومن کے تشییع جنازے میں شریک ہوتا ہے، کسی کے میت میں، کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر امام سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جنازے کے اندر 5 تکبیریں پڑھتے ہیں اور دوسرے مسلمان 4 تکبیریں پڑھتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اس کے 2 جواب دیے. ایک جواب یہ کہ کیونکہ 5 نمازیں ہیں تو یہ 5 تکبیریں 5 نمازوں کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا جواب تو عجیب جواب دیا امام نے فرمایا کیونکہ ارکان اسلام 5 نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ہماری ولایت، جتنے بھی ہمارے چاہنے والے اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے لیے 5 تکبیریں ہیں. اس لیے کہ وہ نماز پہ بھی ایمان رکھتا ہے، روزے پر بھی، حج پر بھی، زکوٰۃ پر بھی، اور ہماری ولایت کا اقرار بھی کرتا ہے. لیکن جو ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرتا وہ صرف 4 ہی تکبیریں پڑھتا ہے، وہ 5ویں نہیں پڑھ سکتا. بر محمد والے محمد صلوات. یہ اللہ کا امتیاز ہے، اللہ کا جو ہے یہ ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے. یہ اس نے ہمارے لیے قرار دیا. ہمارے امام نے بتایا کہ تمہیں 5 پڑھنی ہے، اس لیے کہ 5ویں تکبیر اسی کے لیے ہوتی ہے جس کا ایمان ولایت پر ہوتا ہے. ولایت تو ایسی چیز ہے عزیزان محترم، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. دیکھیے امام کی ایسی ایسی حدیثیں ہیں، اور وہ حدیثیں کون بھول سکتا ہے کہ جسے ہم حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. سلسلۃ الذہب کے معنی کیا ہے؟ ایسی زنجیر جس کی ساری کڑیاں سونے کی کڑیاں ہیں. اور اس حدیث کو کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ حدیث نیشا پور جب امام تشریف لائے مدینے سے نیشا پور پہنچے تو آپ کے چاہنے والے جمع ہو جاتے. چاہنے والے 1-2 نہیں ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے.
اور امام ہماری میں ہیں. لوگوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے اصرار کیا کہ جب آپ اس سرزمین پر آ کر آپ نے اس زمین کو رونق بخشی ہے تو ایک حدیث کوئی بیان کر دیں جو ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو. اب دیکھیے امام نے ایک مرتبہ اپنا چہرہ اس ہماری سے نکالا. تمام لوگوں نے امام کے رخ انور کی زیارت کی. بتاتے ہیں کہ 24,000 افراد تو صرف ایسے تھے جن کے ہاتھوں میں قلم، داوات اور کاغذ تھا تاکہ امام کچھ فرمائے تو وہ لکھیں. اب اس حدیث کو جس طرح لکھنے والے موجود ہیں اسی طرح امام نے حدیث بھی ایسی بیان کی. امام نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ جو حدیث بیان کی امام نے، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث، اور اس حدیث کی خاصیت یہ ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی جس کے اندر کڑیاں ہیں، ایسی زنجیر، یعنی ایسی حدیث جس کا سلسلہ کے تمام راوی معصوم ہے. سبحان اللہ. ایسی کوئی حدیث نہیں ملے گی. سلوات پڑھیں مل کی محمد وآل محمد. امام نے فرمایا سمیت ابھی، امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، موسیٰ ابن جعفر یقول، اور وہ کہتے ہیں سمیت ابھی، میں نے اپنے بابا سے سنا، جعفر ابن محمد، کہ میں نے اپنے بابا سے سنا جعفر ابن محمد، اور وہ کہتے ہیں سمیت ابھی، میں نے اپنے بابا سے سنا محمد ابن علی، محمد ابن علی سے سنا امام باقر علیہ السلام. پھر امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں سمیت ابھی، میں نے اپنے بابا سے سنا یقول، کون بابا؟ حسین ابن علی. امام فرماتے ہیں کہ میں نے علی ابن حسین، میں نے علی ابن حسین سے سنا، اور پھر اس کے بعد فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا سمیت ابھی یقول حسین ابن علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسین نے اپنے بابا سے سنا، اور امام حسین نے اپنے بابا امام علی علیہ السلام سے سنا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے رسول خدا سے سنا، اور رسول خدا فرماتے ہیں سمیت جبرائیل، اور میں نے جبرائیل سے سنا. جبرائیل فرماتے ہیں سمیت اللہ عز و جل، میں نے اللہ تعالی سے سنا یقول عز و جل، یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالی فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا قلعہ ہے، فمن دخلا حصنی، بس جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، فَأَمِنَ مِنْ عَذَابِي، اور وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اما بشروطها، امام فرماتے ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، اور میں یعنی ہماری ولایت اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ اسی وقت قلعہ بن سکتا ہے کہ جب تم ہماری ولایت کا اقرار کر لو. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اب یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے محترم. سارے معصوم، 8ویں امام، 7ویں امام، 6، 5ویں امام، 4تھے امام، تیسرے امام، دوسرے امام، اور سارے امام کے بعد پھر جو ہے رسول خدا، پھر جبرائیل، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ پیغام. یہ ایسی حدیث ہے عزیزان محترم سلسلۃ الذہب کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ اس نیت سے کہہ دے کہ وہ ولایت پر بھی ایمان رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب اس کا ہر عمل، اس کا ایمان جو ہے لا الہ الا اللہ پر ہے، یعنی کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے. بس ساری باتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی اس پہ وہ عمل کرے گا. ہر برائی جس سے اللہ کی طرف سے روکا جائے گا اس سے محفوظ رہے گا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل جو ہے اس کی فکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہونی چاہیے. لیکن یہ جب ہی فائدہ دے گا جب ولایت اہل بیت کا اقرار کرو. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد والے. اب امام دیکھیے بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ تھے. امام نے فرمایا سلسلے کے 2 جو ہے راستے ہیں، 2 قسم کے سلسلے ہیں. ایک حدیث میں نے بیان کر دی کہ جس میں سارے معصوم ہیں، اور کچھ سلسلہ ایسا ہے جس میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اب تمہاری مرضی ہے
دین معصوم سے لینا چاہو تو معصوم سے ملے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ غیر معصوم سے لو تو یقیناً اس دنیا میں بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور اس دنیا کے بعد بھی نجات نہیں ہوگی۔ بس ایک ہی راستہ ہے، ایسا سلسلہ تلاش کرو اس سلسلے سے دین لیا جائے کہ جہاں سارے راوی معصوم۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ دین اگر لینا چاہتے ہو تو معصومین سے لو۔ صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد والے۔ اور ابھی حدیث دیکھیے، یہ ایک حدیث اور دوسری حدیث اور ہے، اس کا بھی تقریباً اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ امام نے فرمایا، اور اس میں راوی ہے، اس کے بعد راوی نے کہا ان علی ابن موسیٰ رضا ان موسیٰ ابن جعفر ان جعفر ابن محمد ان محمد ابن علی ان علی ابن حسین ان حسین ابن علی ان علی ان علی ابن حسین کے بعد پھر آگے جو ہے اس میں ہے کہ ان رسول اللہ، اور رسول اللہ کے بعد ان جبرائیل ان میکائیل ان اسرافیل، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان اللوح والقلم قال یقول اللہ عز وجل۔ یہ ساری باتیں جو ہے لوح قلم پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، بس علی کی ولایت بھی جو ہے ایسا قلعہ ہے فمن دخل حسنی، جو بھی ولایت علی میں داخل ہو جاتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ امن من عذابی، اور وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی دو ہی کلمے عزیزان محترم ایسے کلمے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے ہر قسم کے عذاب سے، اور جس نے علی کی ولایت کا اقرار کر لیا وہ بھی ہر قسم کے جو ہے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بس یہی جو ہے سب سے بڑا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ وہی فائدہ دے گا، اسی کو فائدہ ملے گا جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد مولا علیہ السلام کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ امام نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا، کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے؟ امام نے خود فرما دیا کہ کبھی بھی ہماری محبت کی وجہ سے عمل صالح کو نہیں چھوڑنا، اور اعمال صالح کی وجہ سے ہماری محبت کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ عمل صالح ہماری محبت کے بغیر قبول نہیں، اور ہماری محبت اعمال صالح کے بغیر قبول نہیں، کہ دونوں ضروری ہیں۔ اعمال صالح بھی انجام دینا ہے اور ہماری محبت بھی دل میں رکھنا ہے، کہ تاکہ تمہاری جو ہے نجات بھی ہو جائے، تمہارا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے اور تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام کی برکتیں آج ایران میں آپ کو یہ برکتیں نظر آ رہی ہیں، اور ایسی برکتیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ دیکھیے امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آتا ہے امام، اور رکوع میں شریعہ لے کے آتا ہے، کچھ مال و دولت خمس وغیرہ لے کے آتا ہے، امام کی خدمت میں آ کے دیتا ہے، اور دینے کے بعد بڑا حیران ہوتا ہے کہ امام اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہے۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں اتنی بڑی رقم لے کے جاؤں گا تو امام شکریہ کریں گے، میری طرف خاص عنایت کریں گے، خاص توجہ کریں گے۔ بس اس نے خیال کیا کہ میں اتنی دور سے امام کے لیے اتنی رقم لے کر آیا ہوں اور امام خاص توجہ بھی نہیں دے۔ ظاہر ہے وہ امام جو دلوں کا حال جانتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے خادم کو بلایا، کہا کہ میرے ہاتھ جو ہے اس پہ پانی ڈال۔ خادم نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، جیسے ہی پانی ڈالا وہ پانی کے قطرے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ پھر امام نے اس شخص کی طرف دیکھ کر کہا کہ جس کا مقام و منزلت ایسا ہو تو اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کیا کوئی لے کر آیا ہے، کتنی بڑی رقم لے کر آیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا مرتبہ ایسا ہے کہ ہم دنیا کی دولت کے محتاج نہیں۔ ان کے ہاتھوں کا پانی جو ہے جب جدا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے خزانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا امام اس دنیا کی دولت کا محتاج نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے جان محترم امام کی منزلت تو بہت دور کی بات۔ امام کے ایک خادم کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ خادم امام کا خدمت گزار، معروف نام ہے اس کا، اس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں امام کے چاہنے والے اور دوسرے مسلمان،
کہ ہم جب بھی دریا میں جاتے ہیں، کچھ اس میں ماہی گیر تھے، کچھ تاجر تھے، تو ہم اپنا سامان لے کر جا رہے ہوتے ہیں یا شکار کرتے ہیں مچھلی وغیرہ کا، تو کبھی کبھی دریا میں ایسا تلاطم آ جاتا ہے، ایسی طغیانی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں بہت نقصان ہو جاتا ہے، مالی نقصان، جانی نقصان. تو کوئی عمل بتا دو. ظاہر تم امام کی خدمت کرتے ہو. تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا میرا نام ہے معروف، میں امام کا خادم ہوں. اب اگر سمندر میں، دریا میں طغیانی آ جائے، تلاطم آ جائے، طوفان آ جائے، تو اس وقت جیسے ہی طوفان آئے تو اس سمندر کی لہروں کو میرا واسطہ دے دیں. کون ہے؟ امام کا خادم ہے. وہ چلے جاتے ہیں. انہوں نے ایسے ہی کیا. تلاطم اور طوفان کی حالت میں کشتیاں جب بھور میں پھنس جاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ تو یہ معروف جو امام ہے رضا علیہ السلام کا خادم ہے، اس کا واسطہ ہے. تو دریا کی طوفان والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو نجات مل جاتی ہے، مال بھی سالم، جان بھی بچ جاتی ہے. یہ لوگ خدمت میں آتے ہیں اس خادم کے پاس آ کر، اس کے لیے بہت سارے تحفے اور تحائف لاتے ہیں. ایک مرتبہ امام کو جب لوگوں نے بتایا کہ آپ کے خادم نے ایسے کہا، اور پھر اس لوگوں کو نجات ملی مشکل سے، اور اس کے بعد لوگوں نے تحفے دیے. امام نے اپنے خادم کو بلایا، کہا یہ واقعہ صحیح ہے جو لوگ بیان کر رہے ہیں؟ کہا ہاں بالکل صحیح ہے. کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کی 20 سال خدمت کی ہے میں، تو میرا یہ سر جو آپ کی دہلیز پہ آ کے جھکا ہے، تو اس میں اتنی تو اللہ تعالیٰ نے تاثیر دی ہوگی کہ اگر کسی کو واسطہ دیا جائے تو اس واسطے سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی مشکل کا حل ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد. تو امام کے خادموں کے، تو امام کی عظمت کیسی ہوگی عزیزان محترم. ابھی آپ نے دیکھے امام رضا علیہ السلام کے بے شمار واقعات. بلکہ ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا کہ حالانکہ آج کل حرم بند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے امام کی کرامت لوگوں کو مل رہی ہے. کہ ابھی ایک نابینا اس کو جو ہے شفا ملی، اس کی بہت زیادہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی، عربی زبان ہے اس کی. تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو جو ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ آنکھیں اس میں بینائی نہیں آ سکتی، اب ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. تو دیکھیے اب دعا مانگنے کا اس کا طریقہ کیا ہے. وہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا امام کی خدمت میں. کہا دنیا کی تو کسی ڈاکٹر کے پاس جو ہے اس کا علاج نہیں، دنیا کے ڈاکٹر تو سارے عاجز ہو چکے ہیں. اس نے عربی میں کہا بس مجھے آپ اتنا بتا دیجیے کیا آپ بھی جو ہے اس کو شفا دینے سے عاجز ہیں؟ بس یہ کہتا ہے اور جیسے ہی جاتا ہے. اس کے بیٹے نے کہا کہ میری جو ہے بینائی واپس آ گئی. ایک جملہ کہا تھا کہ امام دنیا کے سارے ڈاکٹر تو عاجز ہو گئے، کہ آپ بھی عاجز ہیں. تو امام کو جب واسطہ دیا معصومین کا، ایسی شفا ملی، بچوں کو شفا. اب ہزاروں جو ہے واقعات امام رضا علیہ السلام کے دنیا قصب فیض حاصل کرتی ہے. ابھی جو ہے کرونا کے سلسلے میں بہت بڑا جو ہے آستانہ قدس کی طرف سے جو ہے مالی تعاون حاصل ہوا. یہی نہیں، جو دسترخوان بچھایا جاتا تھا وہ ظاہر ہے آج کل تو دسترخوان بند ہے، لیکن وہ کھانے جو ہے نظر و نیاز پیک کر کر مستحقین تک پہنچائے جا رہے ہیں، مریضوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. تو یہ آج بھی جو ہے امام کا فیض اور کرم جو ہے جاری ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد. آخری جملے عزیزان محترم. تو امام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے، رضا کا معنی یہ جس سے سب راضی، جنہوں نے سب کے لیے جو ہے معصوم سب کے لیے رحمت ہوتا ہے. اب دیکھیے اس ماحول میں جہاں امام کا روضہ اقدس ہے، اس سرزمین کے سارے دنیا دشمن، ان کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں. یقیناً یہ امام کا ہی لطف و کرم ہے کہ ساری دنیا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پرامن ترین جگہ مشرق، جہاں سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. امام نے ایک بڑی عجیب حدیث بیان کی. امام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، اس حدیث کو پڑھ کر میں خود حیران ہوں، کہ جس میں تمہارے لیے سب سے بہتر کام یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تم
گھر میں رہ کر گزارو، اس میں تمہاری بقا ہے، اور ایک حصہ تم اپنی زبان پر جو ہے پابندی لگا دو، سکوت اختیار کرو، کیونکہ انسان زبان سے ہی جو ہے بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. زبان کی وجہ سے انسان، امام نے فرمایا کہ 9 حصے زندگی کے ایسے گزارو اس وقت کہ ایسا زمانہ کہ جس میں گوشہ نشینی اور گھر میں رہنا تمہارے لیے فائدہ مند. اور امام نے یہ ہر ایک کے لیے فرمایا، یہ بتایا کہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہو، لیکن یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں گھر میں بیٹھنا انسان کے لیے زیادہ فائدہ. صلوات پڑھیں مل کے محمد وعلم. عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کے طب سے متعلق بہت زیادہ کتابیں ہیں. طب امام رضا علیہ السلام سے بہت سارے نسخے بیان کیے گئے. اس میں ایران میں تو باقاعدہ اس پہ ایک مکمل طور پر جو ہے ایک ادارہ قائم ہوا، تحقیق کی، بہت سارے نسخے انہوں نے جو ہے بیان کیے، لوگوں کو شفا حاصل ہوئی. کیونکہ وہاں پر یہ امام کے زمانے میں لوگوں نے جو ہے نسخے معلوم کیے. مثلا ایک شخص بتایا اس نے کہ میرے جو ہے ساتھ ایسا واقع ہوا کہ ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمارا مال اور دولت لوٹنے کے بعد ظاہر اس زمانے میں بہت سردی، اس میں میرے منہ میں برف بھر دی. اس کے بعد میری زبان جو ہے اس میں گویائی اور تکلم ختم ہو گیا، طاقت نہیں رہی بولنے کی. تو امام نے اس کو نسخہ بتایا، بڑا آسان نسخہ بیان کیا. امام نے فرمایا زیرہ، جوب اور نمک اس کو کوٹ کر جو ہے اپنے جو ہے منہ میں رکھ لو، کچھ دن بعد صحیح ہو جائے. اس نے ایسے ہی کیا اور اسے شفا حاصل ہو. عجیب و غریب نسخے بیان کی گئے. ایک شخص آیا کہ میری لڑائی ہو گئی کسی نے، اور ظاہر عمر کے اس حصے میں تھا کہ اس کے سارے دانت توڑ دی. کہ امام سے کوئی نسخہ بیان فرمائے کہ میرے دانت آ جائیں. تو امام نے ایک نسخہ بیان کیا، ایک دوا بیان کی، اور اس دوا کا بڑا چرچا ہے پاکستان میں، میڈیا پہ بھی بیان کیا گیا اور لوگوں نے استعمال کیا. تو جس کے دانت ٹوٹ گئے تھے اس کے دانت واپس آ گئے، بڑھاپے میں دانت آ گئے. تو امام نے عجیب و غریب نسخے بیان کی، یہاں تک کہ مامون رشید نے بھی کئی نسخے پوچھے. مثلا سفر میں جاتا تھا اس کا پیٹ خراب ہوتا تھا، تو امام نے بیان کیا یا تو پیاز کھا لو، یا پھر جو ہے جس شہر سے تم سفر کر رہے ہو وہاں کا پانی اس شہر میں جا کے اس کو مکس کر کے پی لو تو تمہارا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا. اس قسم کے ہزاروں نسخے امام رضا، طب امام رضا میں ہیں، تحقیق پوری مکمل. اور دیکھیے عزیزان محترم، امام کی جو ہے خاصیت کیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا، ایک لقب ہے السلام علیکہ ایھا الامام الرؤوف، اے امام رؤوف، نرم دل امام. اور امام نے فرمایا بھی ہے کہ اگر جب بھی مشکل میں گرفتار ہو تو اس کا ورد کرو، یا رؤوف ہو یا رحیم، یا رؤوف ہو یا رحیم کا ورد کرو تو ساری مشکل تمہاری ختم ہو جائے. اس لیے کہ ہم نے اپنے ان کے بابا نے عرض کیا کہ ہم نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد جو ہے خواب میں دیکھنے کے بعد ظاہر خواب ہمارا جو ہے حکم خدا ہوتا ہے، اس میں یہ حکم ہوا کہ جب بھی مشکل پیش آئے تو یہ لفظ اللہ کا ورد کرو، اس ذکر کا، یا رؤوف ہو یا رحیم. صلوات پڑھتی ہے بس. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمارے الہ ہم تو یہ واسطہ دیتے ہیں امام رضا علیہ السلام کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف. محمد علی محمد کا تو یہ واسطہ دیتے ہیں، ہمارے مرومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. جتنے ہمارے مومنین جو بیمار ہیں، محمد علی محمد کا تو یہ واسطہ، امام رضا علیہ السلام کا واسطہ، ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بارے لا امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو، تمام گھر والوں کو، تمام مومنات کو ہر قسم کی بیماری سے، خصوصاً آج کل کی وبائی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اس بیماری کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما، دنیا میں امن اور سلامتی قائم فرما. محمد علی محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما.
محمد علی محمد کے صدقے میں ہم سب کو علم اور عمل سے آراستہ فرما، ہماری مشکلات کا خاتمہ فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توبہ کو ہمیں صحیح طریقے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، سوائے غم محمد آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما، اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، محمد آل محمد کا یہ واسطے ہیں، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو